काशिफ ज़मीर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता देखा नहीं इसने, पागल हो गया हुआ है, इसका दिमागी तवाज़ुन खो गया है। मैं रियासत को अब समझाना चाहता हूँ कि आप इसको लगाम डालेंगे कि मेरे उलमा कराम इसको लगाम डालें। जामिया नईमिया का फतवा मैंने खुद पढ़ा, तो अब इसने फिर कहा कि मैं जल्दी से 10 मिलियन कर लूँ। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब बट जो कि आए दिन कंट्रोवर्सीज का शिकार रहता है, पहले पर्चा हुआ 295A का सी का, अब फतवा लगा है 295A का और 298A का। उसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट फुरकान शाह साहब के पास। इसकी क्या वजह है कि पहले एक पर्चा, दो पर्चा मुसलसली, चौथा पांचवा पर्चा है, एक ही इंसान पे इतने पर्चे। ये 10 मिलियन का जो शौक़ है ना, ख्वाब, अल्लाह ना करे इसको किसी मुसीबत में जकड़ दे। ये समझता है कि एक दफ़ा बच के, दो दफ़ा बच के, मज़हब के नाम पे जो है ना सहाबा कराम, हम लोग उनके पैरों की जूतियों के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि किसी भी जो रिलीजियस पर्सनैलिटी है ना, उनके बारे में या अपने व्यूज़ के लिए सिर्फ ख़बरों में रहने के लिए ना इस तरह की हरकत व सकनात नहीं करनी चाहिए। ये मज़हब को बार बार छेड़ना, मैंने पहले भी बताया था, एक कराची में पर्चा हुआ, वो वाइंड अप हो गया, एक लाहौर में हुआ, उसका अभी तक पता नहीं चला क्या बना। लेकिन ये अब ये बार बार मज़हब से जो छेड़खानी है ना, ये नुकसान हो जाएगा इसका। पहले पर्चा हुआ तौहीन मज़हब का, अब फतवा लगा है सहाबा कराम के ऊपर कि इसने गलत अल्फाज बोले हैं और लोगों के दिल आज़ारी की है। ज़ाहिर है अब मैं जामिया नईमिया का फतवा मैंने खुद पढ़ा, उन्होंने सोशल मीडिया पे बार जगह जगह चला दिया। तो ये पागल हो गया हुआ है, इतना जो है ना इसको शौक़ 10 मिलियन का, अल्लाह करे इसके हो जाएं। लेकिन इस तरह की हरकत, ये ख़बरों में रहने के चक्कर में ना, कभी कोई हरकत करता है, कभी काले शीशे उतरवा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी के घर गन्ने लेके जा रहा है। ये लाहौर शहर है, ये CTD है, काशिफ ज़मीर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता देखा नहीं इसने। जिस दिन इदारों ने इसका प्लान कर लिया ना, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो ये दोबारा मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि इस वक्त तमाम उलमा कराम बड़े गमो गुस्से में हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जामिया नईमिया एक बड़ा मोतबर इदारा है, अगर उन्होंने इसके अगेंस्ट फतवा दे दिया है ना, तो अब इसको होश के नाखून लेने चाहिए। ये क्या हरकत है कि पहले छेड़ देना, शरारत कर देनी, 295 का परफ्यूम बना देना, कभी उस दफ़ा का मजाक उड़ाना। ये इस तरह की हरकतें करता है, हर दफ़ा माफ़ी ले लेता है। क्या इस दफ़ा भी माफ़ी मिलेगी? ये तो अब जामिया नईमिया वाले स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने अभी तक तो हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमत इस पे एक्शन ले और हुकूमत इसको होश के नाखून दिलाए। अगर तो इसे होश के नाखून आ गए तो तब वेल एंड गुड, अगर ना आए तो फिर आवाम में से किसी ने दिलाए तो नुकसान हो जाएगा। मज़हब हमारे लिए ना, हर मुसलमान के लिए, जो मेरी तरह का इस्लाम के कम तरीन दर्जे का मुसलमान है ना, जो क्योंकि हम मज़हब के इतने नज़दीक नहीं जितना उलमा कराम को मज़हब के बारे में नॉलेज है, तो हमारे जैसा बंदा भी ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। ये लाहौर में इसकी फैमिली रहती है, इसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे उलमा कराम से माफ़ी मांगे और वजाहत दे कि मैंने ये कहा था। आपको नहीं लगता कि एक के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, पर्चों पे पर्चे, और फिर आपका बाहर फरार हो जाना, इसका एक ही हल है कि इसको सोशल मीडिया पे बैन कर दिया जाए? इसका हल निकालना पड़ेगा रियासत को, क्योंकि इसने ना पहले भी जब तौहीन मज़हब की थी ना, तो तब इसको फॉलोअर्स मिले थे ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसने फिर कहा कि मैं जल्दी से 10 मिलियन कर लूँ, तो मुझे नहीं कहीं कुछ और मिलियन ना करवा ले ये अपना। ये जानबूझ के इसने ये आसान तरीका ढूंढा, इसने ना इजी वे ढूंढा कि मैं फौरी तौर पे मज़हब के नाम पे इस तरह की हरकत करूँगा, सारे लोग मेरा चैनल खोलेंगे और एकदम से हालात चेंज हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके हालात कहीं और ना चेंज हो जाए, कोई दीनदार मुसलमान जोश व जज्बे में इसके पूरे ही हालात ना चेंज कर दे, क्योंकि ये चीज़ अनबियरेबल है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये चीज़ बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। मज़हब रेड लाइन है, बल्कि रेड लाइन से भी आगे है। ये वो सियासी वाली रेड लाइन नहीं है जो सियासी जमातें कहती हैं कि मेरा लीडर रेड लाइन है। इसके लिए लोग जान देने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। जो मुसलमान है ना, मेरी दुआ है कि या अल्लाह पाक मज़हब के किसी काम में मेरी ज़िंदगी को किसी दीन के काम में ले आ, ये ज़िंदगी तेरे मज़हब पे कुर्बान हो जाए,
ٹھیک ہے, تو یہ پاگل ہو گیا ہوا ہے, اس کا دماغی توازن کھو گیا ہے. اس کو سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے کیونکہ یہ چیز انبیئریبل ہے. سر شہزاد بھٹی جو کہ فاروق کھوکر کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا ہے, اس نے اپنی ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں کہا کہ پورا سال یہ ناچتے رہتے ہیں اور ان کو 10 دنوں میں حسین یاد آ جاتا ہے. اور اس نے بہت مذہب کے لیے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا بہت اگریسو ہے. اس پہ کیا کہیں؟ حسین کسی کے نہیں ہے, حسین سب کے ہیں. حسین نا ایک رول ماڈل ہے تمام امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرموں میں کرسچنز بھی کنڈولنس کے لیے باہر نکلے ہوتے ہیں, ان کو سلام پیش کرنے کے لیے. یہ الفاظ جو بھٹی صاحب نے یوز کیے ہیں یہ تھوڑی سی بد تہذیبی ہے, کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پورا اور مقدس طریقے سے احترام سے لینا چاہیے. کیا کوئی بیرونی فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی میں نے لوگوں کو کہتا ہوں جو اس کے دیوانے ہیں نا وہ ایویں ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے جو اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں. نہیں تو اس کی یوٹیوب کی اور دوسری پیمنٹ گن لینا. ہم لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ, اتنے ایکسٹرا پیسے تھوڑی ہیں جتنے یہ کہہ رہا ہے جی مجھے اتنے ارب آ گئے, اتنے کروڑ آ گئے. اس کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے اور جان بوجھ کے یہ علماء کرام نے 295C 295ABC 298 یہ بڑی مشکل سے دفعات لگوائی تھیں. ٹھیک ہے, اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایک کو چوز کر کے یہ ان دفعات کو چھیڑ خانی کرتے ہیں. میں جو چھیڑ خانی میرے مذہب سے ان دفعات سے چھیڑ خانی کروا رہے ہیں میں ان کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی حرکات سے باز آ جائیں, ملک کا ماحول خراب نہ کریں. اور میں ریاست کو اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لگام ڈالیں گے کہ میرے علماء کرام اس کو لگام ڈالیں. سر ہماری عام عوام کو نہیں پتا کہ یہ 295A اور 298 کی سزا ہے کیا. آپ کائنڈلی ہماری عوام کو بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہے اور یہ کیوں اس کے اوپر, کیونکہ عوام ہماری ویڈیو کے نیچے آ کے کہہ دیتی ہے تم لوگوں کو تو پتہ ہی کیا ہے, تم لوگ تو اس کے خلاف ویڈیوز بنا کے تو ویوز لیتے ہو. یہ توہین مذہب ہے. 295C کی تو سیدھی توہین رسالت کی تو سزائے موت ہے. وہ آپ نے لکھا پڑھا ہوگا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. یہ اکثر آپ نے نعرہ سنا ہوگا علماء کرام کی محفلوں میں. تو ان کی کم سے کم سزا 14 سال ہے عمر قید, دونوں کم سے کم منیمم. تو یہ میں تو کہوں گا یہ اپنی جان بوجھ کے موت کو دعوت دے رہا ہے. مذہب کے معاملے میں ریاست کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو آپ روکیں گے کہ کوئی علماء کرام روکیں گے. ہر دفعہ اس طرح کے عالم دین نہیں ہوں گے کہ جو اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, یہ معافی تلافی کر کے دوبارہ معاملہ حل ہو جائے گا یا پھر اس کو واقعی اس بار اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا؟ یہ جو جامعہ نعیمیہ والے ہیں نا یہ بڑے مضبوط اصحاب کے اور پیورلی ریلیجس لوگ ہیں. قدرتی میں بھی انہی کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, تو میں ان کو بڑا ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کے اوپر لوگوں نے دیے مسجد میں کیا کیا نہیں کر دیا, آپ ان کو نہیں روک سکتے. انہوں نے ایک ابھی پازیٹیو جسٹر لیا, انہوں نے ریاست کو کہا کہ اس کو آپ سمجھا دیں, ریاست کارروائی کرے. اگر ریاست نے نہ کی تو پھر علماء کرام میدان میں آ جائیں گے, تو پھر اپنی دفعہ پھر یہ وہی الفاظ استعمال کرے گا, میری توبہ میرے باپ کی توبہ. پھر جب ریاست ایکٹیو ہوگی تو پھر توبہ کریں گے یہ سارے. نہیں, وہ توبہ نہیں کرتا, وہ قرآن پاک پکڑ لیتا ہے ہر بات کے لیے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری انٹینشن اس طرح کی نہیں تھی. نہیں, انٹینشن نہیں, یہ بار بار توہین ہم لوگ نہیں برداشت کریں گے. کوئی مسلمان, کوئی پاکستانی, بیرون ملک سے بھی کوئی مسلمان یہ گستاخی برداشت نہیں کرے گا. اور ہر دفعہ معافی نہیں ملتی. کسی دن نا شیر آیا, کسی دن سچی مچی شیر آ گیا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. سر جانے سے پہلے ہمارے دیکھنے اور سننے والے بہت سے لوگ ہیں جو رجب بٹ کو بھی دیکھتے اور سنتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح کے اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, بچے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, ان پہ کیا افیکٹ ہوگا اس چیز کا؟ بچے صرف اٹریکٹ ہوتے تھے جب یہ مائیں بہنیں نچاتے ہیں نا, تو اس کو ہر بندے کا دل چاہتا ہے. ڈانس ایک اچھی چیز ہے, وہ آپ کے جسم کی کہتے ہیں جی موسیقی ہے, تو وہ اٹریکٹ کرتی تھی. اس کے علاوہ اس میں ہے کیا, اس کا جو یہ بناتا ہے کنٹینٹ, اس کنٹینٹ میں ہے کیا؟ گندی گالیاں دے لیں. جب یہ لائیو بیٹھتا ہے تو وہ اس کی بات سننے سے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیہودہ گفتگو, غلیظ زبان, گالیاں, یہ اور ہے کیا؟ یہ
کوئی پروموشن کر رہا ہے کسی چیز کی, یہ کوئی بچوں کا کردار سازی کر رہا ہے, یہ تو ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے نوجوان نسل کا. تو اس کو وارن کر رہے ہیں, میں بھی وارن کر رہا ہوں. تو اب ریاست کو ایکٹیو اپنی پسند ناپسند چھوڑ کے نا ریاست کو تھوڑا سا اسے سمجھانا چاہیے. تو یہ سدی موسے والے سے پیار کرتا ہے. دیکھیں نا اس کا آئیڈیل کون ہے, آئیڈیل ہونا چاہیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مذہبی لحاظ سے صحابہ کرام, پھر جو اتنے عالم دین ہیں, علماء کرام آئے ہیں, وہ آپ کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سدھو موسے والا اس کا آئیڈیل ہے. کرنا ہے تو تم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کرو, میرے چیف آف آرمی سٹاف کو کرو, فیلڈ مارشل صاحب کو, کسی اور بندے کو آئیڈیل بناؤ. تم نے بنایا ہی بنایا ہے تو ایک کافر کو. تو اس لیے اس کی مینٹیلٹی بھی کافروں والی ہے, اور جان بوجھ کے یہ مذہب کی توہین کرتا ہے. یہ دانستہ طور پہ کرتا ہے, میں اعلانیہ بتا رہا ہوں, اس سے غیر دانستہ نہیں ہوتی. جی, تو ہمارے ساتھ موجود تھے فرقان شاہ صاحب, جن کا کہنا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر جو آپ گستاخی کریں وہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے, اور ریاست سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پر غور فرمائیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مومنہ علی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.